بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم کربلا میں مقبرہ عباس کی باقی ماندہ تاریخ کا حصہ نمبر 7 کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقبرہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے گہرے معنی رکھتی ہے۔ ویڈیو میں حضرت عباس کی زندگی اور بہادری پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کربلا کی جنگ کے المناک واقعات کے دوران ان کے تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ تاریخی متون اور عصری تناظر کا جائزہ لے کر ہمارا مقصد اس مقدس مقام کی اہمیت کا ایک جامع جائزہ فراہم کرنا ہے۔ ہم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی تاریخ اور کربلا کی بہادری کے واقعات کو 9 حصوں میں بیان کیا ہے، لہذا برائے کرم تمام حصوں کو دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اگر آپ رخصت لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بیان ہو رہا ہے جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں حضرت عباس علمدار کے مقبرہ کی اور وہاں ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے رخصت لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مقبرہ کے پاس جائیں اور کہیں میں آپ کے ذریعے اللہ کی حفاظت کا طالب ہوں اور آپ کو سلام کہتا ہوں۔ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر اور اس پر جو اس نے اللہ کی طرف سے پہنچایا۔ اے اللہ ہمارے نام گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کے اہل خانہ کے بھائی کی قبر کی اس زیارت کو آخری نہ بڑھنا جب تک تو مجھے زندہ رکھے۔ مجھے اس کی زیارت کا موقع عطا فرما اور مجھے جنتوں میں اس سے اور اس کے باپ دادا سے ملا دے، اور مجھے ان سے اپنے رسول سے اور اپنے برگزیدہ لوگوں سے ملوا دے۔ اے اللہ محمد رسول اللہ سے اور آل محمد پر درود بھیج اور مجھے اپنے پاس لے لے۔ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین علیہ کی وفاداری کا کرتا ہوں اور ان کی اولاد سے دشمن۔ اے میرے رب میں نے ایسا قبول کر لیا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کے بعد آپ خدا سے اپنے والدین مومنین اور مسلمانوں پر دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کی دعا کا کوئی بھی بیان منتخب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے وفادار حامیوں کو ان کی زندگی میں دوران اور ان کی موت کے بعد ان کے موافق الفطرت طاقتوں کا ادا کرتا ہے۔ ایسی طاقتیں خدا مند کی نظر میں ان چنے ہوئے لوگوں کے اعلیٰ درجات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بھی قیمتی انعامات میں سے ایک ہے۔ لوگوں کے اعلیٰ درجات کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ بھی ایک قیمتی انعامات میں شمار ہوتے ہیں جو خدا کے سچے پیروکار اس دنیا میں اپنے اعمال سالہ اپنے رب کی خاطر عظیم خدمات کے سبب جتنے ہیں مزید برآں ایسی کرشمہ سازی دوسروں کو ایسے پیروکاروں کی مثالوں کی پیروی کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ اس طرح لوگوں نے مقدس مزارات میں گنبدوں کے نیچے اس سالین کے مقبروں کو ڈھانپتے ہوئے مختلف کرشمہ دکھایا جس پر خدا نے اپنی بے مثال مہربانی اور احسان کی چیزیں عطا کی تھیں۔ ان سالہ افراد میں سے ایک ابو الفضل عباس تھے جنہوں نے خدا کے نیک بندے کا لقب حاصل کیا۔ اس نے خدا کی خاطر اپنے پاس جو کچھ تھا اسے پیش کرنے کے میدان میں دوسروں پر سبقت لے گئی۔ اس لیے خدا رحمان نے اسے دنیا اور آخرت میں بہترین انعامات سے نوازا۔ ان کا مقدس مزار خوفزدہ لوگوں کی پناہ گاہ اور دعاؤں کے جواب کا مرکز بن گیا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مقدس مزار انگنت کرشمات دکھا رہا ہے جسے اکثر لوگوں نے دیکھا اور ایک دوسرے کو اطلاع دی۔ ان میں سے کچھ نے حضرت عباس کی شفاعت کے ذریعے خدا کے پاس لائے ہوئے پیچیدہ ترین مسائل کو حل کرنے کی شکل اختیار کر لی۔ بعض نے ان کا لاعلاج بیماریوں کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی شکل اختیار کر لی ہے، جن کا علاج ہمیشہ پیشہ ور معالج نہیں کر سکتے تھے۔ بعض نے کمزوروں مظلوموں کو فتح دلانے کا رویہ دھار لیا ہے۔ کچھ نے انتہائی پراسرار رازوں کو دریافت کرنے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سب کے بعد مقدس گنبد کے نیچے جو قبر حضرت عباس کا احاطہ کرتا ہے، تمام سوالات کے جوابات اور تمام مسائل
حل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خدا کی اجازت سے ہے جو ہمیں اس کے قریب لائے، اس کے ذرائع تلاش کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ مومنو، خدا سے ڈرو، اس تک پہنچنے کے ذرائع تلاش کرو اور اس کے مقصد کے لیے بھرپور کوشش کرو تاکہ آپ کو دائمی خوشی حاصل ہو۔ جو لوگ خدا کی حقیقی رہنمائی چاہتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کریں۔ آئیے آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مزار پر دکھائے جانے والے چند کرشمات کا حوالہ ہم دیتے ہیں یہاں پہ۔ شیخ عبد الرحمن دستاری متوی 1313 نے بیان کیا ہے، ابو الفضل عباس کے مقبرے کے احاطے میں ایک عرب لڑکا تھا جو فالج کا شکار تھا، قبر کو ڈھانپنے والی کھڑکی سے بندھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اس کا باپ معلوم ہوتا تھا۔ اس لڑکے کو شفا دینے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے خلوص سے درخواست کی کر رہا تھا۔ اس کے فوراً بعد وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہا، عباس کے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے اس لڑکی کے گرد جمع ہو گئے اور اس کے ذریعے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ سید احمد حیری نے بیان کیا ہے، میں روزہ حضرت عباس کے خادمین کے ایک گروہ کے ساتھ تھا۔ ایک آدمی جلدی سے باہر نکلا، وہ اپنی پنکی کی جڑ پر ہاتھ رکھا رہا تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس شخص نے العباس کو حقیر جانا جس نے اس کی گلابی رنگت کاٹ دی تھی۔ قبر کو ڈھانپنے والی بیوہ پر ہمیں اس شخص کو گلابی رنگت ملی جس کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ تو بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، کل انشاءاللہ ہم اسی تاریخ کے مقدس حصے کو، باقی حصے، اگلا حصہ جو ہے 8 میں، کل اسی وقت انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔